آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، پھر آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، آپ کو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی۔ ارحم نے زویا کی کلائی زور سے پکڑی اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا کہنے لگا کہ اگر تم طلاق یافتہ نہ ہوتی تو میں نے تمہیں بیوہ کر دینا تھا۔ وہ کہنے لگی میرا شوہر میرا حق ادا نہیں کر سکا، یہ نہ ہو کہ تم بھی۔ نکاح کے بعد ارحم نے زویا پر اپنی شدتیں لٹائی تو پورا کمرہ اس کی چیخوں سے گونجنے لگا اور زویا درد سے بلکتی۔ بلیک کلر کی قمیض شلوار پہنے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے پارکنگ میں کھڑی وہ لڑکی بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اچانک ایک وائٹ پراڈو اس کے بالکل قریب آ کر تو وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتی ہوئی ایک قدم پیچھے کی طرف ہٹی۔ جیسے ہی شیشہ نیچے ہوا، زویا کے چہرے پر آشنائی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو گئی۔ ارحم بے تاثر چہرہ لیے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے زویا کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں اس کے فارم ہاؤس میں پہنچ چکے تھے۔ زویا ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ اسے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے شخص سے نکاح کی حامی نہیں بڑھنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ شخص بہت بڑا مینیپولیٹر تھا۔ اسے زویا کو بڑی آسانی سے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، جس سے نکلنے کا اب زویا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ تمہیں یاد ہے نا جو کچھ میں نے تمہیں سمجھایا تھا؟ زویا نے بامشکل ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوں سے بھیگ رہی تھی۔ ارحم نے اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر تیکھے لہجے میں کہا، یہ ڈرامے بازی بند کرو، مجھے روتی دھوتی ہوئی عورتوں سے چڑ ہوتی ہے۔ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہوں، یہ سب کچھ تم نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ زویا نے غیر یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن وہ کر کچھ بھی نہیں سکتی تھی اور شاید اس کے سامنے بولنے کی ہمت بھی نہیں رکھتی تھی۔ یہ سب کچھ کب تک چلے گا؟ وہ اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے کپ کپاتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، جب تک میرا دل نہیں بڑھ جاتا۔ ارحم کے لہجے میں سرد مہری محسوس کر کے وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ فارم ہاؤس میں ان دونوں کا نکاح ہوا۔ اس نکاح میں صرف چند لوگ ہی شامل تھے، جو کہ ارحم کے بہت ہی قریبی تھے۔ زویا کی طرف سے اس کی ایک بچپن کی سہیلی تھی۔ اگلے 15 منٹوں میں وہ اس کے بیڈ روم میں موجود تھے۔ پورے کمرے کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ زویا کی یہ دوسری شادی تھی، لیکن ارحم کا یہ پہلا ہی نکاح تھا۔ زویا اپنی بے ترتیب ہوتی ہوئی دھڑکنوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ ارحم کو کیسے فیس کرے گی۔ کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور وہ شخص مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ زویا کا گھبرایا شرمایا سا وجود دیکھ کر اس کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ زویا اسے دیکھ کر بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے واش روم جانا ہے، گھبراہٹ میں بولتی وہ اس کے پہلو سے نکلنے لگی تھی کہ ارحم نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے نزدیک کر لیا۔ وہ ارحم کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ جیسے اسے ارحم کا لمس محسوس ہوا، وہ اس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی، لیکن ارحم کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک مضبوط پنجرے سے کم نہیں تھا، جس میں وہ ننھی سی جان قید ہو گئی تھی۔ یہیں پر ہی کھڑی رہو، اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلنا۔ اس کے کانوں میں سرد لہجے میں سر پھونک کر اسے پھر سے برف بنا چکا تھا۔ مجھے یہ فضول کے چونچلے پسند نہیں ہے۔ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں کیوں لایا ہوں۔ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتا اس کے بالوں میں اپنے ہاتھ پھنساتے ہوئے بولا۔ زویا نے خاموشی سے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ اب وہ ارحم کی انگلیاں اپنی کمر اور اپنی دھڑکن پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ ارحم پھر سے اس کے قریب ہوا اور سرسراتے لہجے میں بولا، تم تو اس طرح سے بہیو کر رہی ہو جیسے کبھی کوئی مرد تمہارے نزدیک آیا ہی نہیں ہے۔ ویسے تم بہت ہی اچھی ایکٹنگ کرتی ہو، تمہارے ساتھ واقعی میں بہت مزہ آنے لگا ہے۔ یہ کہہ کر ارحم نے اس کے سر سے دوپٹہ اتارنا شروع کیا اور پھر اس کے ہاتھ زویا کی قمیض پر جا کر ٹھہر گئے تھے۔ اس کی قمیض کی زپ کو کھولنے لگا تھا کہ زویا نے بے اختیار اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، پلیز ابھی نہیں، ابھی میں ذہنی طور پر تیار ہو رہی ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔
ارحم نے پہلے تو حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ میں نے تمہیں پہلے یہ بات سمجھا دی تھی کہ شادی کی رات مجھے اس طرح کی کوئی بھی فضول بکواس نہیں سننی ہے۔ میں تمہیں جتنا وقت دینا تھا میں دے چکا ہوں، اس کے بعد تو تمہیں ایک سیکنڈ بھی نہیں ملے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی نہ کروں تو جیسا میں کہتا ہوں نا ویسے ہی کرتی جاؤ، لیکن آپ بہت ہی بے شرموں والے کام کر رہے ہیں، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ ارحم کا منہ پل بھر کے لیے تو کھلا رہ گیا تھا اور اسے پل بھر کے لیے اس چیز کا بھی شک ہوا تھا کہ اس لڑکی کی یہ پہلی شادی ہی ہے، لیکن پھر ڈاکومنٹس پر اس نے شادی شدہ کیوں لکھا تھا؟ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ فی الحال اس کے پاس یہ سب کچھ سوچنے کا وقت نہیں تھا، فی الحال تو اسے اپنی طلب پوری کرنی تھی۔ وہ لڑکی پچھلے 2 مہینوں سے اس کے حواسوں پر سوار تھی، اسے محترمہ کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ زویا کا چہرہ اس کی نظروں میں سما گیا تھا اور اس کے دل تک رسائی اختیار کر گیا تھا، اور اب جب وہ لڑکی اس کی دسترس میں موجود تھی تو وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جتنا نزدیکیاں کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، زویا اتنا ہی اسے دور ہو رہی تھی، اور یہی بات اسے غصہ دلا رہی تھی۔ اب کی بار اس نے دراز کھولی اور وہاں سے ہتھ کڑی نکال کر زویا کی نظروں کے سامنے لہرائی۔ یہ تو مجرموں کو پہناتے ہیں نا؟ اس نے پھر سے معصومیت سے سوال کیا۔ ہاں، یہ مجرموں کو ہی پہناتے ہیں، اور فی الحال تم ایک مجرم ہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے پھرتی سے زویا کے دونوں ہاتھ ہتھ کڑی میں قید کر دیے تھے اور اس کی بازو کو اوپر کی طرف کر کے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ اس کے اوپر سایہ فگن بن چکا تھا۔ زویا نے بے اختیار شرم اور خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ آپ ایک بہت ہی برے انسان ہیں، آپ بہت ظالم ہیں، مجھے آپ اچھے نہیں لگتے ہیں۔ ارحم صرف اس کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھ پا رہا تھا۔ اسے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ لڑکی کیا بول دی ہے، مگر اسے اتنا پتا تھا کہ وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ جیسے ارحم نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا، زویا کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ ارحم نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ لڑکی ڈرامہ نہیں کر رہی تھی، یہ حقیقت تھا، اور اسے اس بات کا یقین بھی ہو گیا تھا کہ وہ اس کے نزدیک آنے والا پہلا مرد ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا، زویا بے قابو ہوتی چلی گئی تھی۔ کبھی وہ بے چینی سے اس کی گردن میں منہ چھپانے کی کوشش کرتی تو کبھی اپنا سر بار بار نفی میں ہلاتی۔ اس کا چہرہ لال تھا، جبکہ اس کے جسم میں ابھی بھی کپ کپاہٹ طاری تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز یہ ہتھ کڑیاں کھول دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تو اس نے آہستہ آواز میں ارحم سے کہا، ایک شرط پر کھولوں گا۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا بہت ہی اچھے طریقے سے جانا جانتا تھا، اور سامنے تو دنیا جہاں کی بے وقوف عورت موجود ہوتی جسے قابو میں کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ارحم کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب اسے اس لڑکی کے ساتھ بہت مزہ آنے لگا تھا۔ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں گھماتے ہوئے جذبات سے چور لہجے میں بولا، جب تک کسی کی شرط نہیں سنتے تب تک فیصلہ نہیں کرتے، ورنہ انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ اس کے ہاتھوں سے ہتھ کڑیاں نکال چکا تھا۔ میری گود میں آ کر بیٹھو۔ ارحم نے اسے ایک نیا حکم سنایا تو وہ مارے شرم کے پانی پانی ہوگی۔ آئی پرومس کچھ بھی نہیں کر رہا۔ نہ جانے کیوں ارحم نے اسے تسلی دے دی تھی۔ وہ اٹھی اور ارحم کی گود میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی دھڑکنیں ہلکی سی ارحم کے لبوں کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ارحم کے اندر جنونیت کا طوفان ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ مجھے اب کس کرو، ارحم نے اس کی گردن میں اپنا ہاتھ پھنساتے ہوئے کہا تو وہ بے اختیار نفی میں سر ہلانے لگی۔ ارحم کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ پہلے میں تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ مجھے انکار کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کے منہ سے نہ نہیں سنی۔ ابھی اور اسی وقت کس کرو ورنہ تمہارا حشر خراب کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور جنونیت دیکھ کر وہ بے اختیار ارحم کے لبوں پر جھکے۔ اس نے ارحم کے لبوں کو ہلکا سا چھپا ہی تھا، جیسے ہی وہ سے دور ہوئی ارحم نے پھر سے اس کے لبوں کو قید کر لیا۔
اس بار ارحم کی ایک گرفت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی اور اس کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ زویا کو اپنی جان فنا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ ہلکا سا دور ہوا تو زویا کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ اس نے حفاظت اور خوف سے ارحم کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر تو کوئی تاثر ہی نہیں تھا۔ صرف اور صرف اس کی آنکھیں چمک رہی تھی جن میں زویا کی قربت کا خمار موجود تھا۔ اس کی انگلیاں ابھی تک زویا کی کمر پر رینگ رہی تھی۔ میری شرٹ کے بٹن کھولو، اب نیا حکم وصول ہوا تھا۔ زویا کے ہاتھ اس کے بٹن پر جا کر ٹھہر گئے تھے، کیونکہ اس دشمن جان کے چوڑے سینے کو دیکھ کر زویا کی جان اس کے حلق میں آ کر اٹک گئی تھی۔ جلدی کرو، ارحم کے لہجے میں بے چینی کے ساتھ ساتھ غصے کا عنصر بھی تھا۔ زویا نے اس کی شرٹ کے بٹن کھول دیے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ ارحم کو اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ اسے اپنی شرٹ اتار کر دور صوفے پر اچھال دی اور ایک بار پھر سے زویا کو اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس پر جی بھر کر اپنی محبت لٹا رہا تھا۔ زویا میں بھی اب احتجاج کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ جب ارحم نے اسے بیڈ پر لٹایا تو وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بامشکل بول پائی، پلیز نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے درد ہوگا۔ یہ سن کر وہ اپنی جگہ پر تھم گیا تھا۔ زویا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ تمہاری تو پہلے سے شادی ہو چکی، پھر تمہیں اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ یہ سن کر اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، ارحم کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا حویلی سے کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی کال اٹینڈ کر لی۔ دادی جان کی طبیعت خراب تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا کہ اس کی نظر زویا پر پڑی۔ تم بھی میرے ساتھ چلو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، لیکن میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ حویلی میں سب لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ کیا آپ انہیں یہ بتا دیں گے کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں؟ نہیں، یہ اب میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، اور تم بھی مر کر بھی یہ بات اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ کانٹریکٹ ختم کر دوں گا۔ زویا کا دل جو چند لمحے پہلے خوش ہوا تھا، وہ پھر سے ایک بے نام بوجھ سے بھاری ہو گیا تھا۔ ارحم اسے لے کر حویلی میں پہنچا۔ سب لوگ اس لڑکی کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تائی جان کو تو غصے سے حال ہی خراب ہو گیا تھا۔ ارحم اسے اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوا دادی کے کمرے میں داخل ہوا تو دادی کی نظریں بھی اس چھوٹی سی لڑکی پر جا کر ٹھہر گئی۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں اپنے پوتے کو دیکھا۔ یہ آپ کی کیئر ٹیکر ہے، آج کے بعد یہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ جب تک ارحم وہاں پر پہنچا تھا، دادی جان کی طبیعت سنبھل گئی تھی، اس لیے اس نے جھٹ سے ہی موقع پر ہی بہانہ بنا لیا۔ زویا پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ صبح کے وقت اسے گھر چھوڑ دے گا، لیکن وہ تو مکمل طور پر اس پر قابض ہو گیا تھا۔ دادی جان نے ارحم کو منع کیا، لیکن اس نے کوئی بھی بات نہیں سنی اور زویا کو ان کے ساتھ ہی کمرے میں چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ تائی اور امی کو بھی اس نے سمجھا دیا تھا کہ اس لڑکی کا بہت خیال رکھے، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ اگر آپ لوگوں کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں اس لڑکی کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ لگتا ہے کہ تمہیں اس کی ذات میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہے، تائی نے کاٹدار لہجے میں کہا تھا۔ وہ میرے جاننے والے کی کزن ہے، بہت مجبور تھی، اسی وجہ سے میں نے اسے اس کام پر رکھ لیا ہے، ورنہ تو اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں اپنے دوست کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کی لچک نہیں تھی، جسے محسوس کر کے تائی جان کے دل کو تھوڑا سا سکون ملا تھا۔ اور ہاں، ایک اور بات، وہ شادی شدہ بھی ہے، اسی وجہ سے میرے حوالے سے تو آپ کوئی بھی خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ میں ایک آخری پھانس بھی ان دونوں کے دلوں سے نکالتا ہوا جلدی سے سیڑھیاں چڑھتا نیچے چلا گیا تھا۔ زویا دادی کے کمرے میں موجود تھی، ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی، لیکن ذہن بار بار بھٹک کر کچھ دیر پہلے گزرے ہوئے لمحات کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو زور سے جھٹکا دیا اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، جو کہ اب مشکل تھا، کیونکہ وہ شخص اس کے حواسوں پر قابض ہو چکا تھا۔ اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود بھی اس کے وجود پر اپنی محبت کا پہلا لمس چھوڑ چکا تھا۔ ایک بات تھی جو اسے تکلیف پہنچا رہی تھی، وہ یہ تھی کہ سب کے باوجود بھی اسے دنیا کے سامنے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہی سوچ سوچ کر بار بار اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیا تم رو رہی ہو؟
دادی جان کی آوازیں سن کر اس نے مضبوطی سے اپنے ہاتھ اپنے ہونٹوں پر جما لیا اور سوتی بن گئی، کیونکہ اگر وہ جواب دیتے تو اس کے لہجے سے پتہ چل جاتا کہ وہ رو رہی ہے۔ روتے ہوئے کب اس کی سسکی نکلی اسے آئیڈیا ہی نہیں تھا۔ رشیدہ بیگم بھی اپنا وہم سمجھ کر دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ انہیں یہ لڑکی بہت ہی اچھی لگی تھی۔ انہیں اپنی تنہائی کی ساتھی بھی مل گئی تھی۔ صبح جب ارحم دادی جان کے کمرے میں ان سے ملنے کے لیے آیا تو زویا دادی کو بیڈ پر بٹھائے انہیں ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر ان کو کھلا رہی تھی۔ ارحم کے پاؤں پل بھر کے لیے دروازے پر ہی رکے تھے۔ زویا کے انداز میں مصنوعی پن نہیں تھا، وہ یہ سب کچھ دل سے کر رہی تھی۔ ارحم نے بے ساختہ اس کے ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹائی۔ دادی سے مل کر وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اسے زویا کی پھولی ہوئی سانسوں میں ڈوبی آواز سنائی تھی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولی۔ ہاں کرو، میں سن رہا ہوں، یہاں پر نہیں۔ ٹھیک ہے، میرے کمرے میں آ جاؤ۔ وہاں پر بھی نہیں کر سکتی، اگر کسی نے پکڑ لیا تو قیامت آ جائے گی، وہ بوکھلاتے ہوئے بولی۔ ارحم بازو باندھ کر اس کے چہرے کو گھوننے لگا۔ 2 منٹ کے اندر اندر میرے کمرے میں آؤ ورنہ میں بہت ہی برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ معمول کی طرح دھمکی دیتا ہوا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ زویا اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی کہ آخر اسے ایسی کون سی نوبت آ گئی تھی جو اس نے بے وجہ ہی شیر کی کوچھار میں ہاتھ دے ڈالا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مزداق وہ پھر سے اس کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، سگار پھونکنے میں مصروف تھا۔ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ ارحم نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچا تو اس کے اوپر جا گری تھی۔ ارحم نے ایک بار پھر سے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لے لیا، اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا، ابھی تمہیں تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گی۔ اسے دور ختم ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آرام سے اسی جگہ پر بیٹھی رہو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھ سے کیا بات کرنی تھی۔ ایک نیا حکم صادر ہوا تھا۔ زویا کی جان نکلی چلی جا رہی تھی، لیکن ارحم کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میں کانٹریکٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب ہم لوگوں کے درمیان کانٹریکٹ سائن ہوا تھا تب آپ نے مجھ سے دادی جان کا خیال رکھنے کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ کیا تمہیں اس کے بدلے میں زیادہ پیسے چاہیے؟ ارحم نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں بس چاہتی ہوں کہ 2 مہینوں کے ٹائم کو تھوڑا سا کم کر دے۔ خیال تو تمہارا اچھا ہے، اور چونکہ پہلے جب ہم لوگوں کا کانٹریکٹ سائن ہوا تھا تو دادی جان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اسی وجہ سے میں تمہارے کہنے پر اس کانٹریکٹ میں تبدیلی کر دیتا ہوں۔ اب تمہیں میرے ساتھ 2 مہینے نہیں بلکہ پورے 8 مہینے رہنا ہوگا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا؟ بالکل بھی نہیں، میں تو تمہارے ساتھ سیریس ہوں، اور اس کے بدلے میں تمہیں جتنے چاہوں اتنے پیسے دوں گا۔ تم بس اپنے پاس حساب رکھ لینا، اب مجھے دوبارہ تمہاری آواز سنائی نہ دے۔ یہاں پر ہی بیٹھی رہو، مگر آپ نے آفس نہیں جانا؟ نہیں، آج میرے آفس سے چھٹی ہے۔ اور ہم نے اسے جھوٹ بولا تھا، حالانکہ آج اس کی بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، مگر وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے زویا کی قربت میں سکون مل رہا تھا۔ کل تم نے مجھ سے ضروری بات کرنی تھی، پیاری لڑکی، وہ بھاری لہجے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ زویا کے لیے اپنی پلکیں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ میں بھول گئی ہوں، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نہیں بھولا، تم اپنی پہلی شادی کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے پھر سے زویا کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ جی، میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میرا پہلا شوہر شہریار۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس نے ایک ہلکی سی چیخ ماری کیونکہ ارحم نے بہت ہی زور سے اس کی گردن کو کاٹا تھا۔ وہ خفگی سے اسے گھورتے ہوئے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ نے مجھے کاٹا کیوں؟ اب تو میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میرے سامنے تم نے اس گھٹیا شخص کا نام لیا ہے۔ دوبارہ کبھی بھی اس شخص کا نام اپنی زبان پر مت لانا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں۔ میں نے تمہیں اس شخص کا نام لیے بغیر ہی حقیقت بتانے کا کہا ہے، سمجھ آئی؟ اس کی چھوٹی سی ناک کو دباتے ہوئے بولنا اور زویا کو اٹھا کر سائڈ پر بٹھا دیا۔ نہ جانے کیوں مگر زویا کو شرمندگی ہونے لگی تھی، حالانکہ اس نے کوئی بڑی بات نہیں کی تھی۔ وہ تو بس یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کی قربت باندھنے کے لیے مچل رہا تھا،
اور اب ایک دم سے لاپرواہ بن گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے اور جا کر دادی جان کا خیال رکھو، ان کی طرف سے مجھے کوئی بھی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی سمجھ گئی ہوں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ارحم دیوار پر ایک زوردار مکہ مارا۔ میں کیا چیز اس لڑکی کے ذہن سے اس گھٹیا شخص کو نکالوں؟ آخر ایسا کون سا طریقہ ہو کہ وہ لڑکی اس گھٹیا انسان کو مکمل طور پر بھول جائے؟ اس نے باقاعدہ طور پر اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دیے تھے۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا، یا اللہ، آپ مجھے تھوڑا جلدی اس لڑکی سے نہیں ملوا سکتے تھے؟ بے ساختہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکایت دی، اور پھر توبہ توبہ کرتا ہوا اپنا حلیہ درست کرنے لگا۔ ادھر سے موڈ خراب ہوا تھا تو ادھر اس کا آفس جانے کا موڈ بن گیا تھا۔ راستے میں بھی وہ زویا کے بارے میں سوچتا رہا اور آفس میں بیٹھ کر بھی اس کا ذہن بھٹک کر زویا کی طرف ہی جا رہا تھا۔ مینیجر کافی دیر سے اس کے سامنے ایک پروجیکٹ کو ایکسپلین کر رہا تھا۔ سر، تنگ آ کر اس نے زور سے ارحم کو پکارا، مگر اس نے تب بھی کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ مینیجر نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ گڑبڑا کر سیدھا ہو گیا۔ ہاں ہاں بولو، کیا کہہ رہے تھے تم؟ سر، میں آپ کو پچھلے آدھے گھنٹے سے اس پروجیکٹ کی ایکسپلیشن دے رہا ہوں۔ ہاں ہاں میں سمجھ گیا ہوں، تم مسٹر فرحات کے پروجیکٹ کی بات کر رہے ہو نا؟ ارحم نے اپنے لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے کہا۔ سوری سر، میں تو مسٹر سلمان کے پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں، جو انہوں نے 2 دن پہلے ہی سرسری لہجے میں ڈسکس کیا تھا۔ آج انہوں نے اس کی ڈیٹیلڈ فائل بنائی ہے۔ اوہ اچھا، اصل میں میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے، تم سب کچھ خود ہی دیکھ لو، جیسا بہتر لگتا ہے ویسے ہی کرو، میں گھر جا رہا ہوں۔ سر، آپ سے ایک اور بات کرنی تھی۔ جو لڑکی کچھ عرصے پہلے آفس میں آئی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، زویا، اس نے آفس میں ریزائن دے دیا ہے۔ ارحم کمینگی بھرے انداز میں مسکرا دیا۔ تو ٹھیک ہے، اس میں اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ کندھے اچکاتا ہوا وہ آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ اس لڑکی نے ریزائن نہیں دیا تھا، بلکہ ارحم نے اسے ریزائن دینے پر مجبور کیا تھا۔ آپ اسے نکلنے کے بعد اس نے زویا کا نمبر ڈائل کیا۔ ڈرائیور کو کہو کہ وہ تمہیں فارم ہاؤس ڈراپ کر دے۔ حکم دے کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ زویا غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ عجیب انسان ہے یہ، اس نے تو مجھے اپنی ملازمہ ہی بنا لیا ہے۔ جب دل کرتا ہے، جہاں دل کرتا ہے بلا لیتا ہے۔ میں بھی نہیں جا رہی، بہانہ بنا لوں کہ دادی جان کی طبیعت خراب تھی۔ وہ جلدی سے دادی جان کے کمرے میں چلی گئی۔ ایک دن میں ہی وہ دادی کی بیسٹ فرینڈ بن گئی تھی۔ ارحم مخصوص وقت میں فارم ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ اس نے محترمہ کا نمبر ڈائل کیا جو کہ بند جا رہا تھا۔ پھر اس نے دادی کے نمبر پر کال کی تھی۔ کہاں پر ہے آپ کی وہ چہیتی؟ اسے بولیں کہ میری کال اٹینڈ کرے، ورنہ میں اسے نوکری سے فارغ کر دوں گا۔ ارے ایسے کیسے نوکری سے فارغ کرو گے تم اسے؟ بیچاری کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سونے کے لیے لیٹی ہے۔ میں اسے تنگ نہیں کروں گی، تمہیں کوئی بھی کام ہے تو بعد میں کر لینا۔ دادی نے اسے بے ساختہ پکارا، مگر دادی نے کھٹ سے کال بند کر دی تھی۔ یہ سب کچھ بھی انہوں نے ارحم سے ہی سیکھا تھا۔ زویا دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہی تھی اور دادی جان سے بھی شرمندہ تھی، کیونکہ اس نے دادی کے سامنے ڈرامہ کیا تھا۔ وہ بیچاری بوڑھی عورت اس کی وجہ سے اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی، لیکن زویا کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ نہ جانے اب وہ شخص اسے کیا چاہتا تھا۔ رات 12 بجے کے قریب جا کر زویا کو شدید بھوک کا احساس ہوا۔ اس کے پیٹ میں چوہے دوڑے تھے اور حالت بھی غیر ہونے لگی تھی۔ دوپہر سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور قریبی بیڈ پر دادی جان چھوٹے چھوٹے خراٹے لے رہی تھی۔ زویا انہی کے کمرے میں نیچے بستر لگا کر سوتی تھی۔ دبے پاؤں وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے کچن میں جا کر اس نے اپنے لیے کھانا نکالا تو اسے باہر سے ارحم کی آواز سنائی تھی۔ گڑبڑاتے ہوئے وہ ٹیبل کے نیچے جا کر چھپ گئی تھی۔ ارحم صاحب رات کے اس پہر گھر واپس آ رہے تھے؟ زویا کے خیالات اور روایتی بیویوں جیسے ہوتے جا رہے تھے۔ ابھی بھی وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورے چلی جا رہی تھی۔ دیکھو تو کیسے آدھی رات کے وقت منہ اٹھا کر گھر میں داخل ہو رہا ہے، ضرور کسی لڑکی کے ساتھ گھومنے کے لیے گیا ہوگا۔ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازتے ہوئے وہ خود میں سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی کہ ارحم کچن میں داخل نہ ہو، ورنہ اس کی شامت آ جائے گی۔ دوسری طرف ارحم بھی کھانا کھائے بغیر ہی آ گیا تھا،
کیونکہ واپس آ کر اسے محترمہ سے حساب کتاب برابر کرنا تھا۔ اس کا بدلہ لینے کا بھی اپنا ہی انداز تھا۔ حویلی میں ان دونوں اور دادی جان کے علاوہ صرف اور صرف تایا جان تھے، جو کہ شوگر کی گولیاں کھا کر اپنے کمرے میں گہری نیند کی وادیوں میں کھو چکے تھے۔ باقی لوگ ایک شادی پر قریبی شہر میں گئے ہوئے تھے، اس لیے گھر میں ہر طرف گہرا سکون تھا۔ ارحم کچن میں داخل ہوا تو اسے جانا پہچانا آنچل دکھائی دیا۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ لو شکار تو خود ہی جال میں آ کر پھنس گیا ہے۔ گنگناتا ہوا وہ ٹیبل کے قریب رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ارحم کا پاؤں محترمہ کے چہرے سے لگنے سے ہی لگا تھا، لیکن اس نے کمال پھرتی کا مظاہرہ اور جلدی سے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ اس کی سانسیں یکدم ہی تیز ہو گئی تھی اور دھڑکنیں بھی بے قابو ہونے لگی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا اور اپنی چیخ دبانے کی کوشش کی تھی۔ ہائے میرے اللہ، یہ انسان تو یہاں پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب میں کیا کروں؟ پتہ نہیں کتنی دیر تک یہ یہاں پر بیٹھا رہے گا۔ میری کمر تو تختہ ہو جائے گی۔ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو میں کیا کروں گی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم زیادہ مت سوچو۔ وہ اپنے کندھے کو تھپکتے ہوئے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے بولی تھی۔ ارحم نے 5 منٹ یوں ہی خاموشی میں بیٹھ کر گزار دیے تھے، پھر وہ اپنی کرسی ذرا سی آگے کی طرف کر کے بیٹھ گیا۔ محترمہ پیچھے کی طرف سرکتی سرکتی میں سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا سر زور سے پیچھے رکھی کرسی کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ ایک ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ ارحم اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اٹھو۔ اس نے زویا کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کمرے میں جا کر آرام کرتی۔ میز کے نیچے کیا کر رہی تھی؟ ارحم کا لہجہ تیز ہو گیا تھا۔ میں آپ سے ڈر کر اس کے نیچے چھپ گئی تھی، اس نے معصومی سے جواب دیا تھا۔ وہ تو مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں میرا کتنا ڈر ہے۔ اگر تمہارے دل میں میرے حوالے سے ذرا سا بھی خوف ہوتا تو آج تم میری بتائی ہوئی جگہ پر آ جاتی۔ یہ کہہ کر اس نے زویا کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی اٹھایا تھا اور ایک جھٹکے سے سیدھا کر کے کھڑا کیا تھا۔ ارحم نے بے ساختہ اس کے گالوں پر اپنا الٹا ہاتھ رکھا تو وہ گھبراتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن وہ اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ فکر مت کرو، کچھ بھی نہیں کر رہا، بس بخار چیک کر رہا ہوں۔ ارے تمہیں تو، وہ اپنے لہجے کو فکر مند بناتے ہوئے بولا۔ اس دوران زویا نے بھی اپنے چہرے پر پریشانی سجا لی تھی۔ ارے تمہیں تو ذرا سا بھی بخار نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو زویا کا چہرہ بھی لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دوائیاں کھائی تھی، مجھے بہت ہی شدید پسینہ آ رہا تھا، اسی وجہ سے بخار اتر گیا ہے۔ اس نے ایک اور بہانہ بنایا۔ اب کی بار ارحم اس کی گردن میں جھکا، لیکن تمہارے پاس تو ذرا بھی پسینے کی بو نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری گردن بھیگی ہوئی ہے، کپڑے بھی بالکل ٹھیک ہے۔ کیا تمہارے یہاں اتنی جلدی پسینہ سوکھ جاتا ہے؟ واہ، کمال ہو گیا۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بات کر رہا تھا، جبکہ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہ شخص اب اسے کون سی سزا دینے والا تھا۔ 5 منٹ کے اندر اندر میرے کمرے میں آؤ۔ اس بار مجھے کوئی بھی بہانہ نہیں سننا۔ اگر تم نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو دادی جان کے کمرے میں پہنچ کر تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ اس طرح سے دادی جان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی تھی۔ دادی جان کو ہوش ہوگا تو انہیں پتہ چلے گا نا، وہ تو رات کے وقت نیند کی 2 گولیاں لے کر سوتی ہے۔ ہائے میرے اللہ، اسی لیے میں سوچ لوں کہ آدھی رات کے وقت میں جب بھی ان کو پکارتی ہوں تو وہ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی ہیں۔ ہاں بالکل، اس لیے تمہارے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسا کہہ رہا ہوں نا ویسا کرو، مزے میں رہو گے ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کے گالوں پر چٹکی کاٹتا ہوا وہ کچن سے نکل گیا تھا، لیکن جاتے جاتے آخری بار پھر سے پلٹا۔ بلیک کلر کی قمیص شلوار پہن کر آنا، وہ جو تم نے نکاح کے دن پہنی تھی، تم اس ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ سادگی سی تعریف کر رہا تھا، لیکن اس کے ان سادہ لہجے میں بھی جنونیت کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ جب دادی کے کمرے میں گئی تو اس کی حالت گیر ہونے لگی تھی۔ کیا کروں، میں ان کے کمرے میں جاؤں یا نہیں؟ اگر چلی گئی تو کچھ برا ہو جائے گا۔ آج اس نے ارحم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک بھی دیکھی تھی، اور جس طرح سے اسے آنے کا کہہ کر گیا تھا، وہ سوچ سوچ کر اس کا دل بھاری ہو رہا تھا اور ذہن بھی ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا
اس نے جلدی سے موبائل بند کیا۔ ارحم کی کال آ رہی تھی۔ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے وہ ارحم کے کمرے میں پہنچ چکی تھی اور اب ایک کونے میں کھڑی انگلیاں چٹ کھاتی ہوئے اس کے اگلے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے مجھے کون سی سزا دینی ہے؟ پلیز تھوڑی جلدی دے دیں، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے اپنے کمرے میں جا کر سونا ہے۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ آج پوری رات تم 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوگی۔ آج پوری رات تم جاگو گی، لیکن میں جاگ کر کیا کروں گی؟ اتنا تو مجھے بتا دیں۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ وہ سب کچھ میں تمہیں ڈیٹیل میں کر کے دکھاؤں گا۔ وہ باتوں سے سمجھا نہیں سکتا۔ اس کے گال شرم کے مارے تپنے لگے تھے۔ وہ خاموشی سے ارحم کی بتائی ہوئی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ارحم بھی اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اپنا سر زویا کی گود میں رکھ دیا۔ میرے سر میں انگلیاں چلاؤ۔ ایک نیا حکم وصول ہوا تھا۔ زویا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ ارحم کے چہرے کے تاثرات نارمل ہو گئے تھے۔ اب اپنے شوہر کا نام لیے بغیر مجھے بتاؤ کہ ماضی میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تمہارا نکاح کیوں ٹوٹا تھا؟ میرا نکاح نہیں ٹوٹا تھا ارحم صاحب، میری رخصتی ہو گئی تھی، لیکن میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات مجھے طلاق دے دی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کا نام لینے سے گریز کیا تھا۔ ارحم نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اگر تم مائنڈ نہ کرو تو وہ بہت ہی ٹھہر کر محتاط انداز میں اسے سوال کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اسے زہر لگتی تھی۔ اسے میرے وجود سے گھن محسوس ہوتی تھی اور اسے میری شکل سے نفرت تھی۔ اس کا لہجہ خود بخود ہی آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر ارحم کے چہرے پر آ کر گرے۔ ارحم کا دماغ اچانک غصے سے جھوم گیا۔ وہ اٹھا اور ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو اپنے نزدیک کر لیا۔ کیا تم اس گھٹیا انسان کی وجہ سے آنسو بہا رہی ہو؟ اس کے لہجے کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے محترمہ کی زبان کو بریک لگی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور سرسراتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں اس کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، بلکہ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا ہے۔ ہمیشہ میری زندگی میں آزمائشیں کیوں لکھی جاتی ہیں؟ صرف اور صرف مجھے کیوں آزمایا جاتا ہے؟ کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ بندی ہو۔ بس یہی سوچ کر میں بھی اپنے آپ کو تسلی دے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بے اختیار ارحم کے سینے پر سر رکھ دیا اور اپنی کہنا شروع کر دی۔ وہ خاموشی سے اسے سنتا جا رہا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا جا رہا تھا۔ زویا جب 5 سال کی تھی تو اس کے ماں بابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسے پھپھو جان اپنے گھر لے کر گئی تھی، لیکن وہ بہت ہی ظالم عورت تھی۔ انہوں نے تو اپنی بھتیجی کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ وہ پورا دن اسے گھر کے کام کرواتی رہتی تھی۔ انہوں نے زویا کا اسکول بھی چھڑوا دیا تھا۔ خاندان والوں کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ جب بھی کوئی زویا سے ملنے کے لیے جاتا تو پھپھو اسے فوراً ہی اچھے کپڑے پہنا کر مہمانوں میں بٹھا دیتی تھی۔ ایک بار نانی جان نے زویا کے ہاتھوں پر زخموں کے نشانات دیکھے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے زویا سے پوچھا تو وہ ڈر گئی اور رونے لگی۔ پھپھو نے بہت کوشش کی کہ زویا خاموش ہو جائے، لیکن وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ نانی جان نے اسے اکیلے میں پوچھا تو اسے بتایا کہ پھپھو اس پر ظلم کرتی ہیں، اسے پورا دن گھر کے کام کرواتی ہے اور رات کے وقت سوکھی سی روٹی کھانے کو دیتی ہے۔ انہوں نے تو اس کا اسکول جانا بھی بند کروا دیا ہے۔ پہلی بار نانی کو اپنی بیٹی سے شدید نفرت ہوئی تھی۔ انہوں نے نادیہ بیگم کو ذلیل کیا تھا اور زویا کو لے کر اپنے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ انہوں نے اس کا دوبارہ سے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا، لیکن جب وہ میٹرک میں پہنچی تو اسے اپنے ماموزات کی نظروں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ بہت ہی عجیب تھا۔ جان بوجھ کر زویا کے قریب جانے کی اور اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تھا۔ زویا نے 2-3 بار نانی سے شکایت بھی لگائی تھی، مگر انہوں نے وہ نہیں کیا۔ جو اس کی بات کو اس کا وہ اچانک سے زویا کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے زویا کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے زویا کو دھمکایا بھی تھا کہ اگر تم خاموش نہ رہی اور اگر تم نے کسی کو اس بارے میں بتانے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا اور تمہاری تصویریں ایڈٹ کر کے پورے محلے میں شیئر کر دوں گا۔ زویا کا اس وقت صرف اور صرف اپنی عزت بچانے کا خیال تھا۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ چیخوں کی آواز سن کر سارا خاندان وہاں پر جمع ہو گیا تھا۔ زویا اپنی نانی کے گھر سے بھی در بدر ہو گئی تھی۔
اس کے بعد وہ اپنی چچی جان کے گھر آ کر رہنے لگی۔ ان کا رویہ اس کے ساتھ قدرے بہتر تھا، لیکن وہ اسے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتی تھی۔ زویا کو اپنے سارے اخراجات خود ہی اٹھانے پڑتے تھے۔ وہ پڑھائی میں شروع سے بہت لائق تھی، اسی وجہ سے اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اچھے خاصے پیسے جمع ہو جاتے تھے، جس سے نہ صرف اپنے اسکول کی فیس دیتی تھی بلکہ گھر میں بھی چچی کو خرچے کے لیے پیسے دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ نارمل طریقے سے بہیو کرتی تھی۔ زویا نے اپنے لیے ہی بلبوتے پر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا اور پھر ڈگری حاصل کرنے کے بعد جاب کی تلاش میں در بدر گھومنے لگی تھی۔ اس دوران چچی کو اچانک اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ رشتے والی آنٹی نے انہیں لالچ دیا تھا کہ اگر تم زویا کی شادی اس خاندان میں طے کرو گی تو وہ بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں لیں گے، بلکہ زویا کے بدلے تمہیں کافی کچھ ملے گا۔ چچی کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، ان کے صرف بیٹے ہی تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جان پڑتال کیے بغیر ہی زویا کا رشتہ اس شخص کے ساتھ طے کر دیا تھا، جسے پہلی رات زویا کی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنے ماموں ذات سے پکڑی گئی تھی اور شہریار کسی اور سے محبت بھی کرتا تھا۔ اسے تو بس ایک موقع چاہیے تھا۔ شادی کی رات اس نے زویا کو نہ صرف بری طرح سے دھتکارا تھا بلکہ اسے ایک بد کردار اور گندی عورت کہہ کر طلاق کے 3 بول بول کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات وہ لوٹی پھوٹی ہوئی جب گھر واپس آئی تو چچی کے گلے لگ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ انہوں نے کبھی اسے اس طرح سے روتے چیختے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے بس اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور خود بھی خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ ان کے اپنے سارے بچے زویا سے چھوٹے تھے، اس لیے وہ اس کا نکاح بھی اپنے بیٹے سے نہیں کروا سکتی تھی۔ اب صبر کرنے کے علاوہ ان لوگوں کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ رہ رہ کر انہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ لڑکے والوں نے شادی کے سارے اخراجات اس وجہ سے اٹھائے تھے کہ بعد میں ان کو ذلیل کر سکے تو وہ لڑکے والوں کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی۔ زویا کو اس سب سے نکلنے میں تھوڑا ہی وقت لگا تھا، لیکن وہ سنبھل گئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس آدمی نے زویا کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا تھا، ورنہ وہ کبھی کو خود کو معاف نہیں کر پاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کافی مضبوط ہوتی چلی گئی تھی، لیکن ابھی بھی جب وہ اپنے اوپر کسی غیر کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتی تو بری طرح سے ڈسٹرب ہو جاتی تھی۔ اسے مردوں سے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونے کے باوجود بھی اس کی کبھی بھی کسی سے دوستی نہیں ہو پائی تھی۔ تھوڑی عرصے کے بعد اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ ارحم اپنی ہائر اسٹڈیز کر کے حال ہی میں پاکستان واپس آیا تھا اور دادا جان نے اسے اپنی کمپنی کی کرسی پر بٹھا دیا تھا اور سارے معاملات اس کے سر پر ڈال دیے تھے۔ وہ گھر کا بڑا بیٹا تھا اور ذمہ دار بھی تھا۔ دادا جان کو اس سے بہت سی امیدیں تھیں۔ وہ ان کی امیدوں پر پورا اترا اور کچھ ہی عرصے میں کمپنی کو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اسی دوران زویا ایک دن اس کے پاس انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ کبھی بھی اسے اپنے دل کے اس قدم قریب محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اس نے اس لڑکی کی ڈیٹیل پر ہی اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ ڈیورس تھی، یعنی وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کی طلاق بھی ہو چکی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کا دل خراب ہو گیا تھا اور اسے عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کو انکار نہیں کر پایا اور اس نے زویا کو جاب پر رکھ لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے زیادہ دیر کے لیے دور نہیں ہو پاتا تھا۔ گھر پر بھی موجود ہوتا تو زویا کے بارے میں ہی سوچتا تھا، حالانکہ وہ جانتا بھی تھا کہ وہ پہلے سے کسی کے نکاح میں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لڑکی اسے بہت پسند آئی تھی۔ انہی دنوں میں زویا کی چچی جان کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی۔ جب ٹیسٹ وغیرہ کی رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہے۔ ان کے سارے بچے ابھی بڑھ رہے تھے، صرف زویا تھی جو جاب کرتی تھی اور باقی چچا جان کی پینشن آتی تھی جس سے گھر کا نظام چلتا تھا۔ ایک رات انہوں نے زویا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا تھا، مجھے بچا لو، خدا کا واسطے مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی ہوں، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ زویا نے جب ان کی آنکھوں میں دیکھا تو خود بھی بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے اپنی چچی کو تسلی دی تھی کہ فکر مت کریں، مجھ سے آپ کے علاج کے لیے جو کچھ بھی ہو سکا میں کروں گی، آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی،
تب اس نے اپنے آفس میں لون کی بات کی تھی۔ ارحم کو بھی اس کے سامنے اپنی ڈیمانڈز رکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، صرف اور صرف ایک شرط پر آپ کو لون دوں گا اگر آپ مجھ سے نکاح کریں گی۔ ویسے بھی آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں، مس تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی خاصا مسئلہ ہونا چاہیے۔ زویا کو بولتے بولتے لب خاموش ہو گئے۔ تب تک وہ ارحم کو ذلیل کر کے آفس سے نکل گئی تھی، لیکن پھر بعد میں اس نے خود ہی ارحم کو کال کی تھی۔ 2 مہینوں کے کانٹریکٹ میرج سائن ہوئی تھی، اور یہ میرج وہ صرف اور صرف اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے کر رہا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ بعد میں جا کر وہ اسے عشق کرنے لگے گا اور یہ کانٹریکٹ بھی اس کے لیے بے معنی ہو جائے گا۔ زویا نے اسے نکاح کر لیا تھا اور اپنے گھر میں یہ بتایا تھا کہ اس کی کمپنی اسے کچھ مہینوں کے لیے باہر بھیج رہی ہے۔ ایڈوانس میں اس نے مسٹر ارحم سے رقم لے لی تھی اور وہ چچی جان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی تھی۔ کچھ پیسے اس نے ان کے بڑے بیٹے کو بھی دے دیے تھے تاکہ وہ ان کی غیر موجودگی میں چچی کا خیال رکھ سکے، اور خود وہ پاکستان میں موجود تھے، لیکن ارحم کی حویلی میں ٹھہری ہوئی تھی۔ سب کچھ بتا کر زویا ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ارحم نے بہت ہی پیار سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا، کبھی بھی تمہارے دل کو نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ تم صرف اور صرف مجھ پر ایک بار بھروسہ کر کے دیکھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں شکایتی انداز سے دیکھا۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، مجھے آپ پر یقین کرنے سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو انکار نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ میں آپ کی احسان مند ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی نگاہیں چرائی تھی۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، تم میری بیوی ہو، اور تمہارا شوہر ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہارے مشکل وقت میں تمہارا سہارا بنوں۔ پہلی بار وہ اسے اپنی بیوی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں زویا کو وہ اچھا لگا تھا اور اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ وہ بس ارحم کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ ارحم نے ایک بار پھر سے اس میں کھونے لگا تھا۔ اب کے بعد اس نے بہت ہی پیار سے اور مان کے ساتھ زویا کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور عقیدت کے ساتھ اس کے ماتھے کو چومنے لگا۔ پھر وہ اسے اپنی بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زویا نے اس کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے جکڑ کر اسے روکنا چاہا تو وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، صرف اور صرف ایک بار مجھ پر اعتماد کر کے دیکھو، تمہاری ساری تکلیفیں، سارے دکھ درد دور کر دوں گا۔ اگر باقی لوگوں کی طرح آپ نے بھی مجھے بیچ راہ پر چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گی؟ پتہ نہیں کیوں وہ اسے امید لگا بیٹھی تھی اور اس پر یقین کر بیٹھی تھی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، میری دعا ہے کہ ایسا ہونے سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ زویا نے بے اختیار اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ وہ آنکھیں بند کر کے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ چکی تھی، لیکن ابھی تک اس کا جسم سخت تھا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ ارحم ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ زویا بغیر کسی خوف کے اپنے آپ کو اس کی قربت میں دے دے، وہ بغیر کسی ڈر کے اپنے آپ کو ارحم کے حوالے کر دے۔ اسی وجہ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اپنے چہرے کے نزدیک کرتے ہوئے بولا، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو، مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے ارحم، مجھ سے یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے، میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں مجھ پر یقین آ جائے؟ کیا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے سکتے ہیں؟ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، تمہارے پاس سوچنے کے لیے صرف اور صرف 15 منٹ کا وقت ہے، اس سے زیادہ میں تمہیں 1 سیکنڈ بھی نہیں دوں گا، کیونکہ آج میں خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ اگر تم نے آج خود کو میرے حوالے نہ کیا تو میں بہت بری طرح سے ٹوٹ جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں جنونیت کے ساتھ ساتھ عجیب سی وحشت بھی تھی، اور واقعی میں اب اپنی پسندیدہ عورت سے دور ہونا اس کو دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا، جبکہ زویا کو خود کو اس شخص کے حوالے کرنا پھر سے پرانے خوف سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ ان دونوں کے درمیان یہی سب کچھ ہی طے ہوا تھا، اور اسے ہر حال میں خود کو ارحم کی گرفت میں دینا ہی تھا۔ لیکن شاید ارحم کی باتوں سے اسے ایک مان ملا تھا، اور اس مان کی بنیاد پر ہی وہ نخرے دکھا رہی تھی اور اس کو انکار کر رہی تھی۔ 15 منٹ کے بعد ارحم نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور وہاں پر اپنی محبت کے
लम्स छोड़ने लगा। फिर वो उसके होंठ को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। जैसे उसने ज़ोया के कंधे के ऊपर से उसकी शर्ट खिसकाई तो वो तड़पते हुए उसके सीने में मुंह छुपाने लगी। अरहम ने उसे तसल्ली दी। वो बहुत ही प्यार से उसे खुद में छुपा लिया। कमरे की लाइट ऑफ हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे में मगन होते जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता ज़ोया का डर भी दूर होने लगा था, क्योंकि अरहम ने उस पर अपनी वहशत नहीं लुटाई थी, बल्कि उसने अपनी वहशत को अपने अंदर ही दबा लिया। तो वो और बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही प्यार से ज़ोया को खुद में समाया था। जब वो सुबह सोकर उठी तो वो उसके साथ ही उसके कमरे में ही मौजूद था और बहुत ही प्यार भरे अंदाज में ज़ोया के चेहरे को देख रहा था। ज़ोया एक लम्हे के लिए घबरा गई थी। उसने आंखें बंद की और दोबारा से आंखें खोली। मंजर तब्दील नहीं हुआ था। वो अभी तक उसे प्यार भरी नज़रों से ही देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ज़ोया हौले से बोली। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, ये कहकर वो फिर से उसे खुद में भींचने लगा। ज़ोया अब एहतजाज नहीं कर रही थी। उसने अभी उसे ज़ोर से अरहम को अपने सीने से लगा लिया था। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो ज़ोया बहुत ज़्यादा घबरा गई। अब क्या होगा? अगर इन लोगों ने हमें एक साथ देख लिया फिर तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिक्र मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। उसके चेहरे के प्याले को अपने हाथों में लेते हुए बोला, फिलहाल तुम ड्रेसिंग रूम में जाकर छुप जाओ, थोड़ी देर के बाद मेरे साथ ही बराबर चलना। ज़ोया ने उसकी बात पर हाँ में गर्दन हिलाई और ड्रेसिंग रूम में जाकर छुप गई। बाद में वो उसका हाथ अपने हाथों में लेकर सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे गया था। उसने सब खानदान वालों के सामने इस बात का एतराफ़ कर लिया था कि वो ज़ोया से निकाह कर चुका है। वो उसकी बीवी है। ताई जान गुस्से से अपना पहलू बदल कर रह गई थी। उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ था। उनको अपनी कोई औलाद नहीं थी, मगर अरहम को उन्होंने हमेशा अपना सगा बेटा ही समझा था। वो चाहती थी कि उसकी शादी किसी बड़े ख़ानदान की लड़की के साथ हो। इसी वजह से जब वो मामूली सी लड़की उनके घर आई थी तो वो उसका हुस्न देखकर ही घबरा गई थी। जहाँ तक अरहम की सगी माँ का सवाल था तो उन्होंने ज़ोया को अपनी बहू के रूप में कबूल कर लिया था। दादी जान तो बहुत ज़्यादा खुश थी। ज़ोया को वापस उसके घर भेज दिया गया और फिर अरहम अपने पेरेंट्स के साथ उसके घर उसका रिश्ता मांगने के लिए गया था। उनकी बहुत ही धूमधाम से शादी हो गई थी। अब वो मिसिज़ अरहम बन गई थी। उसके शौहर ने उसे किया हुआ वादा पूरा करके दिखाया था। इसके लिए वो अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करती कम था। उसकी ज़िंदगी की सारी आजमाइशें दूर हो चुकी थी। सच कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। अब उसकी ज़िंदगी में भी सिर्फ़ और सिर्फ़ आसानियाँ ही थी। तो डियर प्यारे नाज़रीन, ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग और मज़े का नॉवल। मज़ीद अगर आप ऐसे ही नॉवल हमारे चैनल पर डेली सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाज़मी दें।